کہ وہ بہن ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، تو اس لیے کوئی ضرورت نہیں الگ الگ سب کا رکھنے کی۔ 3 اس میں سب سے پہلے بیٹی ہونے کے ناطے کیا رائٹس دی، تو پیدائش سے شروع کرتے ہیں۔ بیٹی ہونے کے ناطے کیا رائٹس دی؟ اسلام نے سب سے پہلے لڑکے اور لڑکی کو برابر سمجھا ہے، اور دونوں کی پیدائش کو برابر سمجھا ہے، بلکہ لڑکی کی پیدائش کو ایک درجہ زیادہ سمجھا بنسبت لڑکے کی پیدائش کی، اسپیشل سمجھا ہے اس کو، اسپیشل سمجھا اس کی پیدائش کو۔ تو اسلام اتنی سیکیورٹی دیتا ہے، چونکہ ابھی وومنس رائٹ ہے اس لیے ہم دوسری طرف نہیں جائیں گے، ہم صرف عورتوں کی حد تک بات کریں گے، کہ اسلام میں بیٹی کی اتنی اہمیت ہے۔ استری بھرون ہتیا جس کو ہم کہتے ہیں، جو ہے فیمیل انفینٹیسائڈ، بہت عام ہو چکا ہے، لوگ لڑکیوں کو مار رہے ہیں، اتنے اس کے خلاف مشن چل رہے ہیں۔ اسلام نے تو 1500 سال پہلے 15 سینچری بیک اس کا اعلان کر دیا تھا کہ فیمیل انفینٹیسائڈ یہ سخت جرم اور حرام ہے۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں عرب اپنی لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے زندہ، یہ وہ ٹائم پہ ایک رائٹ دی، اور وہ رائٹ یہ دیا جو کہ قرآن نے سورہ تکویر سورہ نمبر 81 آیت نمبر 8 اور 9 میں کہا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اس لڑکی سے روز قیامت جس کو پیدائش سے پہلے یا اس کے بعد قتل کیا گیا تھا، سوال ہوگا اس لڑکی سے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس جرم میں تیرے والدین نے قتل کیا؟ ماں باپ سے پوچھنی ہوں گی۔ اس سے مفسرین لکھتے ہیں یہ اس لیے کہ یہ اللہ کی نفرت ہوں گی اس کے ماں باپ کے خلاف، جو اللہ ان سے بات نہیں کرے گا اور اس بچی سے کوشچن کریں گا کہ جرم میں تجھے مارا گیا۔ مطلب ایک عورت کی پیدائش سے اس کی حفاظت کی اسلام نے بات کی۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو بہن کا پیار چاہیے، ماں کا دلار چاہیے، نانی کا لاڑ چاہیے، دادی کا دلار چاہیے، سب ہونا، لیکن لڑکیاں پیدا نہیں کرتے، پھر کیسا لیں گی یہ لاڑ؟ یہ دلار کب ملے گا؟ لڑکیاں پیدا نہیں ہوں گی، یہی لڑکی بیٹی رہیں گی، یہی لڑکی بہن ہوں گی، یہی لڑکی دادی بنیں گی، یہی لڑکی نہ، تو باقی آپ کو محبتیں سب کی چاہیے، لیکن ان کو پیدا نہیں کرنا ہے آپ کو۔ اور حالت یہ ہے کہ پورے انڈیا ایک ہی ایسا کنٹری ہے پورے ورلڈ کے اندر جہاں فیمیل پاپولیشن میل سے لیس ہے، معلوم آپ کو؟ 1000 میل پر 927 فیمیل ہے، اور کچھ اسٹیٹ کا تو یہ حال ہے، جیسے گجرات اور راجستھان کا تو یہ حال ہے، 1000 میل کے لیے 888 وومن ہے صرف۔ آپ اس کو اگر ورلڈ سیناریو میں دیکھیں نا، ایک پاپولیشن 130 کروڑ کی پاپولیشن میں اگر اس سیناریو کو آپ کمپیئر کریں، تو اگر سب نے نکاح کر بھی لیا تو ایسے کروڑوں لوگ ہوں گے آج کے زمانے جو نکاح نہیں کر پائیں، جس سے برائیاں پھیلیں گی سمجھ۔ سمپل ہے، انڈیا صرف ایک کنٹری، لیکن الحمدللہ مسلمانوں میں یہ چیز نہیں ہے، بیٹی کا تحفظ اور اس کی حفاظت۔ اور مسلمانوں میں یہ مانتا ہوں کہ الحمدللہ لڑکیاں لڑکوں سے آج بھی زیادہ ہیں، مور دین 50% پاپولیشن مسلمانوں کی عورتوں پر مشتمل ہے، لیکن قوموں نے قتل کیا، اسلام نے ان کی سیکیورٹی کی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سسٹم چلا ہے کہ بیٹیوں سے محبت، نواسیوں سے محبت کا ایک الگ ہی معاملہ تھا آپ کا، تو یہاں تو ابھارا گیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اسلام میں بیٹا اور بیٹی میں فرق نہیں ہے، اور اسلام نے اس شخص کو جس کو بیٹی پیدا ہو جائے، جس کا چہرہ قرآن نے کہا جب تم میں سے کسی ایک کو خبر دی جاتی ہے بیٹی کی پیدائش کی، تو اس کا چہرہ غم سے کالا ہو جاتا ہے نا، ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کو بیٹی کی خبر، کیا پیدا ہوا بیٹی، او غم سے اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے۔ تو قرآن نے اس کا پکچر کھینچا ایسے آدمی کا، کہا کہ تم میں سے جب کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو تمہارا چہرہ غم سے کالا ہو جاتا ہے، وہ کالا ہو جاتا ہے مطلب پریشان ہو جاتا ہے، فخ ہو جاتا ہے نا۔ اسلام نے بڑھاوا دیا، اور نہ صرف بڑھاوا دیا بلکہ دونوں کے لیے، یہ نہیں کہ لڑکا ہو تو خوشی ایک اسپیشل ہو، لڑکی ہو تو خوشی کر رہا ہوں لیکن اسپیشل نہ ہو۔ میں تو اپنے زبان میں یہ بھی کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، کہ جو لوگ لڑکی کی پیدائش پہ لڈو اور لڑکے کی پیدائش پہ پیڑے بانٹتے ہیں وہ بھی ظلم کر رہے ہیں، وہ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ دونوں کے لیے ایک جیسی خوشی ہونا چاہیے۔ دیکھیے پیڑا بھی میٹھا ہوتا ہے، لڈو بھی میٹھا، لیکن لڈو ہم جانتے ہیں سستی مٹھائی ہے، پیڑا مہنگی مٹھائی ہے، اس لیے بول رہا ہوں برابر۔ ہاں اس سے مہنگا کچھ لڑکی کے لیے دیجیے آپ، الگ بات ہے، پھر میں کچھ نہیں کہوں گا کہ آپ نے تو اس سے مہنگی مٹھائی لا لی، کاجو کتلی بانٹا آپ نے، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ناقص مٹھائی بانٹ کر آپ ان کا درجہ چھوٹا مت کیجیے، ان کے مقام کو مت گرائیے جس کو شریعت نے اٹھایا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک بار صحابہ جمع تھے، کہا کہ جو شخص 3 لڑکیوں کی جو ہے پرورش کرے، ان کو تعلیم دے اور ان کا نکاح کر دے، وہ میرے ساتھ جنت میں جائیں گا۔ ایک شخص اٹھا اور کہا 2 کے بارے میں کیا ہے؟ تو کہا 2 والا بھی جائیں گا۔ اور عبداللہ ابن عباس جو حدیث کے راوی ہے جنہوں نے اس کو نریٹ کیا، وہ کہتے ہیں اگر اللہ کے رسول سے 1 کا بھی پوچھا جاتا تو آپ یہی کہتے ہاں بول کر، لیکن پوچھا نہیں گیا، لیکن 2 تک تو بات طے ہے۔ 3 اور 2 لڑکے پہ ایسی کوئی خوشخبری نہیں دی گئی کہ بھائی 3 کو پال لو تو فلاں ہو جائیں گا، کیونکہ اسلام جانتا ہے۔ اور لڑکیوں کا مزاج بھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا پڑوس میں رہتا ہے ماں کے اور باپ کے، اس کو خبر نہیں ہوتی، لڑکی پتہ نہیں کہاں امریکہ میں بیاہ دی ہے، وہاں سے روز فون کر کے پوچھتی ہے امی کیسے، ابا کیسے، تو ان کی محبت بھی ایسی ہوتی ہے۔ تو اسلام نے کہا ان کا درجہ بھی ویسا ہے،
ہے نا, پڑوس میں ہو کے نہیں پوچھتی, وہ دور سے فون کر کے پوچھتی ہے. تو بہرحال اسلام نے ان کو خاص مقام دیا ہے, کہا 3 کو جو کر لے کامیاب, 2 کو کر لے کامیاب. ایک کبھی پوچھا جاتا تو آپ یہی کہتے ہیں. ایک مرتبہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے, ان کا بیٹا آیا, اس سے محبت کی, لاڑ کے اور بٹھا لیا. بیٹی آئی تو کچھ نہیں کیا, تو آپ نے کہا تو نے ظلم کیا, تو نے ظلم کیا, تو نے جیسا اپنے بیٹے سے محبت کی تھی بیٹی سے ویسا کرتا.